ایک قوم جو اپنی تاریخ کی اہمیت کو نظر انداز کرتی ہے یقیناً اپنے مستقبل سے محروم ہونے کا خطرہ مول لیتی ہے۔ بدقسمتی سے گلگت بلتستان کی تاریخ بھی طویل عرصے سے مایوسی کا شکار ہے۔ نہ اسے نصابوں میں جگہ ملی اور نہ ہی تعلیمی اداروں میں۔ اس کی بڑی وجہ یہاں کی سوسائٹی، حکومت اور بالخصوص نوجوانوں کی بے توجہی ہے۔ جامعہ قراقرم گلگت اور بلتستان یونیورسٹی سکردو میں تاریخ کے شعبہ کی غیر موجودگی یہاں کی وراثت کو محفوظ رکھنے کے بارے میں ایک پریشان کن بے حسی کو ظاہر کرتی ہے۔ نتیجتاً نئی نسلیں اپنی شاندار تاریخی جڑوں سے بے خبر رہتی ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی یا سماجی۔ محترم ناظرین، قومیں اپنے مستقبل کی بنیاد اپنی تاریخ اور شناخت پر رکھتی ہے۔ اگر کسی قوم نے اپنی تاریخ کو یاد رکھا، اپنی شناخت کو محفوظ رکھا اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے محروم نہیں رکھ سکتی۔ مگر انہی غفلتوں کی وجہ سے آج تک گلگت بلتستان کے عوام اپنے آئینی حقوق سے محروم ہیں۔ اور آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس خطے کی اس تاریخ میں جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلگت میں ڈوگرا کس طرح داخل ہوئے، بلتستان میں ڈوگرا راج کب اور کیسے شروع ہوا، یہ خطہ کن کن حکومتوں کے زیر اقتدار رہا، اور پھر آزادی کی جد و جہد کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کس طرح عمل میں آیا۔ بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی۔ چند سوالات آج بھی اس تاریخ کے سینے میں چھپ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی موجودہ حیثیت آخر کیا ہے، یہ علاقہ آج تک بے آئین کیوں ہے، یہاں کے عوام کو 78 سال بعد بھی شناخت کیوں نہیں ملی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہاں کی بلند و بالا چوٹیوں پر پاکستان کی ملکیت تسلیم کی جاتی ہے، یہاں کے گلیشیئرز پر پاکستان کا دعویٰ ہے، یہاں بننے والے ڈیمز اور سی پیک سمیت بے شمار منصوبے پاکستان کی ترقی کا استعارہ بنے ہوئے ہیں۔ مگر انہی چوٹیوں، انہی گلیشیئرز کے دامن میں بسنے والے لاکھوں انسان جو برسوں سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن انہیں اب تک پاکستانی تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ کے صفحات سے اٹھ کر آج کے دور کے ضمیر پر دستک دے رہے ہیں۔ ان تلخ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز کے دوسرے تیسرے حصے میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں گلگت بلتستان کے اس قدیم تاریخی پس منظر پر جس نے اس خطے کی بنیاد رکھی۔ تو مڈ پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور چلیے ہمارے ساتھ گلگت بلتستان کی تاریخ کے سفر پر۔ محترم ناظرین، ریاستوں کی تقدیر ہمیشہ ان کے جغرافیائی ماحول اور ماضی کے تاریخ سے طے پاتی ہے، اور گلگت بلتستان جیسا منفرد خطہ اس حقیقت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے عظیم پہاڑوں نے صدیوں پرانی تہذیبوں، جنگوں اور قربانیوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ رکھا ہے۔ گلگت بلتستان جس کا رقبہ تقریباً 72,496 مربع کلومیٹر ہے، اور اس وقت اس کی آبادی تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے شمال میں افغانستان کی ایک باریک پٹی واخان کوریڈور ہے، مشرق میں لداخ و کرگل ہے، اور شمال میں چین کا صوبے شنکیاں ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو برصغیر چین، تبت اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک قدرتی دروازہ بناتا ہے۔ اسی لیے تاریخ کے ہر دور میں یہ خطہ طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ تاریخ میں اسے کبھی داردستان، کبھی بلور یا بلورستان، تو کبھی تبت خورد یعنی چھوٹا تبت کہا جاتا ہے۔ قدیم تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ گلگت بلتستان میں زمانہ قبل از مسیح سے آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ کبھی یہاں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو جاتے تو کبھی ان میں سے زیادہ طاقتور حکمران اپنی طاقت کے بل بوتے پر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی قلمروں میں ضم کر لیتا۔ اس لحاظ سے بلتستان میں 6 صدی عیسوی میں پولولو سلطنت قائم تھی، اور یہ حکومت 737 عیسوی تک قائم رہی، اور تبت کی طرف سے اس علاقے کو فتح کرنے کے ساتھ پولولو شاہی کی حکومت ختم ہو گئی۔ چونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مختصر تاریخی پس منظر سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا تفصیلی تاریخ آگے آنے والے ویڈیوز میں فراہم کی جائے گی۔ 842 عیسوی میں تبت کے بادشاہ کے قتل کے بعد تبت کی ریاست کئی حصوں میں بکھر گئی، اور مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئیں، اور تقریباً 1200 عیسوی میں بلتستان کے مقامی راجاؤں کا دور شروع ہوتا ہے۔ سکردو میں خاندان مکمون کی بنیاد پڑی اور مکمون ابراہیم علاقے کا حکمران بنا، اور 1840 تک بلتستان کی مختلف وادیوں میں مکمون، اماچا اور یبگو خاندانوں کی حکومت رہی۔ اس طرح مقامی راجاؤں کا دور حکومت 1200 عیسوی سے 1840 تک قائم رہی، لیکن اسی دوران ایک تاریخی موڑ آیا۔
جب 1840 میں ڈوگرا فوجیں جموں سے بلتستان میں داخل ہوئی۔ یہ مداخلت کسی بیرونی حملے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اندرونی اختلافات کا انجام تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب بلتستان نے اپنی آزادی کی قیمت چکانی شروع کی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 1840 میں اسکردو پر مقپون حکمران احمد شاہ کی حکومت تھی۔ اسکردو کے اس حکمران نے اپنے بڑے بیٹے کی بجائے اپنے چھوٹے صاحبزادے کو اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر ولی عہد تقرر کر دیا، جس پر بڑے بیٹے کے اپنے والد سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور ان اختلافات کو محلاتی سازشوں کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ہوا دی گئی، جس کے نتیجے میں احمد شاہ کا بڑا بیٹا محمد شاہ اپنے والد کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ محمد شاہ کو اس مرحلے تک پہنچانے میں کھرمنگ کے راجہ علی شیر خان کا بڑا ہاتھ تھا، جو احمد شاہ سے ناراض تھے مگر اپنے بے بسی کے باعث احمد شاہ کا اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہ بگاڑ سکے تھے۔ ان اختلافات کے پیش نظر احمد شاہ کے بڑے صاحبزادے نے جموں جا کر مہاراجہ گلاب سنگھ سے اپنی ولی عہدی کی بحالی کے لیے فوجی امداد طلب کی۔ اس درخواست پر ڈوگرا فوجیں بلتستان میں داخل ہوئے، اور یوں 1840 میں چالاکی اور مکاری کی بنیاد پر بلتستان پر ڈوگروں نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس طرح ڈوگروں کی بلتستان آمد اور یہاں مداخلت کا مواقع فراہم کیا گیا۔ اس طرح گلگت میں بھی 700 میں باقاعدہ حکومتوں کے قیام کا تذکرہ ملتا ہے، اور گرتھم اس دور میں یہاں کا حکمران تھا۔ پھر مختلف خاندانوں کی یہاں حکومتیں قائم رہی۔ بلتستان کی طرح گلگت میں بھی لاہور کی سکھ حکومت کی فوجی ایک مقامی راجہ کی امداد کے بہانے داخل ہوئے، جن کے خلاف بھرپور انداز میں مزاحمت کی گئی۔ اسی دوران مارچ 1846 میں گلگت پر سکھوں کی جگہ پہلے انگریزوں کا اور اس کے بعد ڈوگروں کا قبضہ ہو گیا، جس کے خلاف راجہ گوہر امان کی قیادت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور 1852 عیسوی میں گلگت میں سلطنت پھر راجہ گوہر امان نے سنبھال لی۔ 1860 میں یہاں دوبارہ ڈوگرا حکومت قائم ہوئی۔ 1876 میں گلگت میں انگریزوں نے پولیٹیکل ایجنسی قائم کر لی، اور 1936 میں انگریزوں نے گلگت کو مہاراجہ کشمیر سے 60 سالہ لیز پر حاصل کر لی۔ اسی طرح گلگت بھی کچھ عرصے کے لیے مہاراجہ کشمیر کے زیر تسلط رہا۔ بغاوت کی بات کی جائے تو بلتستان میں شروع دن سے ہی ڈوگروں کے خلاف بغاوت کے لیے اندر ہی اندر لوا پکتا رہا، اور ڈوگروں کے خلاف 1842 میں پہلی بغاوت ہوئی، لیکن یہ بغاوت اندرونی سازشوں کی وجہ سے ناکام ہوئی، اور 1947 میں فیصلہ کن انداز میں بغاوت کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ ادھر گلگت میں بھی ڈوگروں اور انگریزوں کے تسلط کو عوام نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور دلوں میں نفرتیں پروان چڑھتی رہی، اور بالآخر 1 نومبر 1947 کو کرنل حسن خان اور مقامی ہیروز کی قیادت میں گلگت اسکاؤٹ نے ڈوگرا فوج کو شکست دی، اور گلگت ایک بار پھر آزاد ہوا۔ اس طرح 1 نومبر 1947 کو گلگت ایک بار پھر بیرونی تسلط سے آزاد ہوا، جبکہ بلتستان 14 اگست 1948 کو بیرونی تسلط سے آزاد ہوا، اور یہاں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ گلگت کا الحاق پاکستان کے ساتھ 16 نومبر 1947 کو عملی طور پر عمل میں آیا، جب گلگت کی عبوری حکومت کے پاکستان سے الحاق کے حق میں کیے گئے فیصلے کی روشنی میں حکومت پاکستان سے علاقے کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کے جواب میں پاکستان کے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ سردار محمد علم خان نے گلگت آ کر حکومت کا انتظام سنبھالا، اور یوں اس علاقے کو ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلایا جانے لگا۔ گویا براہ راست الحاق نہیں ہوا بلکہ ایک عبوری نظام کے تحت اس کو کنٹرول کیا گیا، جبکہ بلتستان میں کامیاب جنگ آزادی کے بعد 14 اگست 1948 کو ڈوگرا تسلط ختم کر کے علاقے کو پاکستان کے زیر انتظام کرایا گیا۔ چونکہ اس وقت گلگت بلتستان کو بھی ریاست جموں و کشمیر کا حصہ تصور کیا گیا، اس لیے پاکستان نے اس علاقے کو مکمل طور پر اپنے ساتھ ضم کرنے کی بجائے ایک عبوری انتظامی سیٹ اپ کے تحت رکھا۔ یوں یہاں کے عوام براہ راست پاکستان کے شہری نہ بن سکے اور نہ ہی بھارت کا حصہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان نہ تو مکمل صوبہ بنا، نہ ہی کشمیر کی طرح اسمبلی یا آئینی حیثیت ملی۔ لیکن اس سب کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا رہا۔ انہوں نے ہر موقع پر پاکستان کے لیے قربانیاں دیے، چاہے وہ 1947 کی جنگ ہو، 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی۔ آج سوال یہ ہے کہ جب الحاق ہم نے اپنی مرضی اور قربانیوں سے کیا تو ہمیں مکمل شناخت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا ہماری آزادی صرف حکمران بدلنے کے لیے تھی یا عوامی اختیار کے لیے؟ گلگت بلتستان کے عوام وہی ہیرے ہے جنہیں شناخت، حقوق اور عزت دینا نہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے بلکہ یہاں کے شہداء کی قربانیوں کا تقاضا بھی ہے۔